زبان بند کر، بکواس بند کر، اینو سیوتی بننا چاہ چڑے ہوئے۔ میں کہا بلے ہو شیرا، یا آزاد دی کوٹ کے لیے چھتیریاں نو جپے۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ یہاں قادری صاحب آپ نے تھوڑا سا نا یہ اس کو کتی کہا ہے اور کتی دا بچہ کہا۔ میں کہا آپ مندہ ہی نہیں مانو، میں کرن کیتا تھا نا، وہ مندہ ہی نہ پیو نو منیا ہے، میں حرام دا کہتی۔ اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیل میں حرام دا کہا ہے اور اس کا جواب نہیں دے حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے۔ تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے۔ میں کہا جا ایک کنجرا گل کرنے لگیا، کنجر دماغ میں کنجر گالی ہونی ہے، تینوں شرم تو یا نہیں پئی ہوندی۔ اور اب تو اس مہینہ ایک مہینے کے اندر جتنا یہ ننگا ہوا ہے نا اور جتنا یہ ایکسپوز ہوا ہے، میں کہتا ہوں اگر یہ بے غیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ میں آنگا پھر میں پوچھاں گا پتر ہوں دس تماشے بنائے ہوئے ہیں جو جاندیاں باندریاں لومڑیاں اٹھ کے بج بگیاں۔ آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں، چلے ریئل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا سٹارٹ میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ شکریہ میرے تمام وہ علماء کرام، کام چک کے رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ پبلسٹی انہوں نے کروائی ہے نا، تو جتنا بولتے ہیں اتنی اپنی بدنامی اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، اب چھوڑ دیں، میرے بارے میں تو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نیگیٹو تعارف کروایا گیا ہے۔ یہ جو اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے، کیوں پھیلا ہے؟ پچھلے 100 سال میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان 100 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 13 صدیوں میں نہیں ہوئے تھے۔ 60,000 کتابیں، 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں۔ 60,000 کتابوں کے جواب دینے کے لیے بھی ہمیں عمر نو چاہیے۔ ہم جواب دیتے ہیں ڈاکٹرن کا، ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا، ڈاکٹرن کا جواب ہوتا ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام کو انہوں نے ملائن کر لیا؟ کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے اسٹڈی کیا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا تھا 2001 میں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اسلام کا تعارف کتنا نیگیٹو انداز میں کروایا گیا، لیکن لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یار جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی کہ تم نے نبی علیہ السلام کو ملائن کرنے کے لیے کتاب لکھنی ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھنی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ طاقت ہے نا۔ تو اسلام کی طاقت، سچائی کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ تو ان لوگوں کا شکریہ جو اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرقے 30-40 سال اور نکال دیں تو خاموشی میرے بارے میں اختیار کر لیں۔ جتنا بولیں گے اتنی جلدی آپ کے فرقے ختم ہوں گے، کیونکہ میں نے تو چپ نہیں رہنا، میں تو ہر بات کا جواب دوں گا اور میں اور ایکسپوز کروں گا۔ اب تو خیر باتیں ریپیٹ ہی کرنی پڑتی ہیں، آلموسٹ کوئی اعتراض بچا ہی نہیں دنیا کا جو میرے پہ نہ لگایا ہو، تو میں جواب دے چکا ہوں۔ اب تو مجھے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پرانے کلپس ہی جوڑ کے ہمارے اسٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ کلپ کاٹنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بار بار مجھے قادیانی کہنا، اس میں سے کیا نکلا ہے؟ انہوں نے نقصان اٹھایا نا۔ قادیانی یہ کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولہا لا کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ اس کی وجہ سے ہی ہوا نا سب کچھ، تو انہوں نے نقصان ہی اٹھایا نا اس کی وجہ سے۔ جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں میں اتنا ہی پھر دلیری کے ساتھ آ کے نہ مقابلہ کرتا ہوں کہ یار یہ یوں نہیں، یہ یوں تھا۔ ایک ایک چیز کا آ کے جواب دیتا ہوں، کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں۔ یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا، وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے۔ جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے۔ میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے، مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے، بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے۔ باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے، وہ الگ بات، لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں۔ تو میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا، کہنا اے ماں تے شے ہی کوئی نہیں، ماں کے بارے میں ماں تے شے ہی کوئی نہیں، ماں کے شے بے او ہو مجھے تب سمجھ آئی۔ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگدا ہے مینوں، یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار۔ تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی، پہلے بزرگاں دا مخالف بنیا، ہن تو مینوں پہ گیا۔ اب اللہ کے بندو، مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا، اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں۔
آپ مجھے بتائیں، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی. اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے نا. جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں، مطلب وہی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے. اور یہ چونکہ مضارع کا صیغہ مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا، کچھ کو زوال دے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے صیغے میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر. حدیث میں تو یہ نہیں تھا. حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا. مستقبل کی خبر تھی. ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا پیلولین پاورز نے کیا، ہم نے خواری تو کاٹ لی ہے. تو اسی بات کو ایک ڈفرنٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس پہ جواب شکوہ کنکلوڈ ہوا ہے نا. دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. علامہ اقبال کو کیڑی ڈگری سی دسو. ہاں تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں. علامہ تو وہ نہیں تھے، وہ تو ڈاکٹر تھے. فلسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے. بہرحال میں نے تو الحمدللہ جس لیول کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ویسے بیان نہیں کیا کہ آپ کو آیات یا حدیث کے کوئی حوالے بتائے ہوں. لیکن ان والے تک علامہ اقبال کہنے نے انہوں تک کہنا چھوڑ دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تیرے ہو جائیں گے. اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں، لوح و قلم پہ بھی فیصلے پھر تمہاری دعاؤں کے اوپر ہوں گے اگر تم میرے نبی کے وفادار رہے. اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کہیں بات موجود نہیں، لیکن پورے قرآن و سنت کی تھیم یہی ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لہٰذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان، ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں، اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے، اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، تسی تے شاہی کوئی نہیں. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے. اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی.